والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم سورۃ البقرہ میں ہیں اور کل ہم نے 226 آیات مکمل کی تھیں۔ آج ہم 227 نمبر آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جو لوگ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کے اطلاع کے لیے سورۃ البقرہ کے 4 بڑے پیراگراف ہیں۔ پہلا پیراگراف تمہید ہے، 39 آیات پر مشتمل ہے۔ دوسرا پیراگراف بنی اسرائیل کے خلاف فرد جرم ہے اور یہ تقریباً 100 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد 143 سے 283 تک 283 نمبر آیت تک امت مسلمہ کو احکام دیے گئے ہیں۔ تو اب ہم یہ تیسرے حصے میں ہیں جو احکام دیے گئے ہیں اس حصے میں ہیں، اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ امامت بنی اسرائیل سے چھین کر امت مسلمہ کو دے دی گئی۔ تو یہ سورۃ البقرہ کو سب سے پہلے قرآن میں کیوں رکھا گیا؟ میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا نقطہ نوٹ کر لیجئے۔ ہر آدمی بہت اہم بات بتانے والا ہوں میں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو معلوم ہو کہ وہ امامت کے مسند پر ہیں وہ، اور اس منصب پر فائز ہیں وہ، اور پچھلی قوم بنی اسرائیل کو معزول کیا جا چکا ہے۔ تو مرکزی مضمون سورہ بقرہ کا کیا ہے؟ امامت کی تبدیلی۔ تو اس صورت میں 2 باتیں بتائی گئیں۔ ایک یہ کہ جو پچھلا مینیجر تھا، پچھلا امام تھا، وہ نکما تھا، ناکارہ تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، نافرمان تھا، اس لیے اس کو ہٹا دیا گیا، اس کو معزول کر دیا گیا۔ اب نیا مینیجر آ گیا ہے، دنیا کی امامت امت مسلمہ کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اب نئے مینیجر کو بتائی جا رہی ہے یہ بات کہ یہ احکام ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ وہ کام مت کرو جو بنی اسرائیل نے کی، اور یہ تمہیں نئی شریعت کے، آخری شریعت کے احکام آخری رسول کے ذریعے دیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو احکام ہیں، اس میں نماز کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، نکاح کے احکام ہیں، پاکیزگی کے احکام ہیں، حیض کے احکام ہیں، تجارت کے احکام ہیں، رہن کے احکام ہیں، انفاق کے احکام ہیں، جہاد کے احکام ہیں، اور درمیان میں توحید کا مضمون ہے۔ اور ایک نقطہ کل میں نے بتایا تھا، وہ ذرا نوٹ فرما لیجئے کہ احکام کے درمیان ہی جہاد اور انفاق کا ذکر بار بار آتا ہے، اور وہ اس لیے آتا ہے کہ ان احکام میں سے بیشتر کے لیے ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کتب علیکم القصاص پر عمل نہیں ہو سکتا، ریاست کے بغیر کتب علیکم القتال پر عمل نہیں ہو سکتا، اور عدالتوں کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اسلامی اجتماعیت ایک ضروری اور لازمی چیز ہے۔ چلیے جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 227، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر آپ نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، کیوں پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ بیوی کو لٹکا کے مت رکھو، 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، 4 مہینے کے بعد فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو رجوع کر لو، قسم کھا لی اور بیوی کے پاس نہیں جا رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو طلاق دے دو یا رکھو، اس کو لٹکا کے مت رکھو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا اور جانے والا ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ تو جو لوگ مطلقہ عورتیں ہیں وہ 3 قروء تک انتظار کریں۔ 3 قروء کا مطلب ہوتا ہے 3 حیض، اور بعض نے کہا کہ 3 پاکی کے زمانے۔ تو 3 قروء اگر کہیں گے تو پھر 6-7 دن زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں۔ وَلَا يُحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر بیوی کو طلاق دی جا چکی ہے تو وہ بتا دے شوہر کو کہ میں حاملہ ہوں، اور اس کو چھپائے نہیں، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اور یہ
ان کے شوہر زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ وہ دوبارہ ان کو نکاح میں لے لیں یا رجوع کر لیں ان سے. اور مزید ایک نقطہ ہے، میں آگے یہ آیت مکمل ہونے دے پھر بتاؤں گا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی حقوق بیویوں کے بھی ویسے ہی ہیں جس طرح مردوں کے ہیں. البتہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کا ایک حقوق میں درجہ بلند ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. اچھا ایک بات ذرا سمجھ لیجئے، جب طلاق دی جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا. نوٹ کر لیں کاپی پر، جب طلاق دی جاتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا. لیکن جب عدت گزر جائے، 3 قروء گزر جائیں، 3 حیض گزر جائیں اور اس میں شوہر رجوع بھی نہ کرے تو طلاق بھی ہو گئی اور نکاح بھی ٹوٹ گیا. طلاق بھی ہو گئی، نکاح بھی ٹوٹ گیا. اچھا فرض کیجئے 2015 میں کسی نے طلاق دے دی، ایک طلاق دی اور 3 مہینے کے اندر 3 قروء کے اندر اس نے رجوع کر لیا، تو ایک طلاق تو ہوئی، نکاح نہیں ٹوٹا کیونکہ عدت میں رجوع ہو گیا. اور اگر فرض کیجئے اس عدت میں رجوع نہیں کیا تو وہ 3 مہینے کے بعد اسی خاتون سے نئے مہر پر نیا نکاح بھی کر سکتا ہے. اچھا 2016 میں اس نے کیا کیا، دوسری طلاق دے دی، تو دوسری طلاق ہوئی لیکن نکاح نہیں ٹوٹا. نکاح کب ٹوٹے گا؟ جب عدت میں رجوع نہ کیا جائے. طلاق بھی ہو جائے گی، دوسری طلاق بھی ہو جائے گی اور دوسری مرتبہ نکاح ٹوٹ بھی جائے گا. اور تیسری طلاق کے بعد فرض کیجئے ایک آدمی نے 2015 میں پہلی طلاق دی، رجوع کر لیا، 2016 میں دوسری طلاق دی، رجوع کر لیا، اور 2020 میں تیسری طلاق دی. اب نہ رجوع ہو سکتا ہے، اب 3 طلاقیں بھی ہو گئی اور جو ہے عدت وہ پوری کرے گی اپنے گھر کے اوپر، اور جیسے ہی عدت پوری ہوگی وہ نکاح ہمیشہ کے لیے وہ ٹوٹ گیا، رجوع نہیں ہو سکتا. چلیے جی، اب اس کے بعد یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، تو آگے اور بھی مضمون آ رہا ہے اس میں کہ یاسر آگے مضمون آ رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے عورتوں کے اوپر، گھر کا ایک باس ہونا چاہیے. تو وہ بعد میں تفصیل بتاؤں گا. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ. یعنی جیسے میں نے ایک مثال دی، 2015 میں پہلی طلاق ہوئی، 2016 میں دوسری ہو گئی، اس کے بعد رجوع ہو گیا. اب سنیے 2 ہو چکی ہیں، فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، یا تو بھلے طریقے سے روکے رکھ لو، تھامے رکھو، یا پھر حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ الگ کر دو. احسان کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ اب ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، گالی گلوچ کی ضرورت نہیں ہے، مار پیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو تمہارا پیسہ، یہ لوگ تمہارا مہر، اور یہ لو تمہارا حق، یہ تم ایکسٹرا میری طرف سے کچھ پیسے لے لو، السلام علیکم ورحمۃ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے جو ہے لیا وہ لینا جائز نہیں ہوگا جو انہوں نے دیا ہے مہر کی صورت میں، ایک تحفے کی صورت میں. اور الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، الا یہ کہ دونوں کو یہ خوف ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے. دیکھیے یہاں 2 مرتبہ اقامت حدود اللہ کا ذکر ہوا. اقامت دین کو قائم کرنے میں ایک بات ہے، خاندانی نظام کا قیام بھی اقامت دین میں شامل ہے. یہ نقطہ نوٹ کر لیں، اقامت دین صرف سیاسی جنگ کا نام نہیں ہے بلکہ خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کا نام بھی اقامت دین ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اور اگر یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ شوہر نے جو دیا ہے وہ لے اور بیوی واپس کرے. فی مفتدت بھی، یعنی
خلا کی شکل صورت میں جو وہ دیتی ہے فی مفتدت بھی، تو جو اس نے باغ ہے یا سونا ہے زیور جو بھی مہر لیا تھا وہ واپس کر کے جان چھڑا سکتی ہے۔ اب ایک نقطہ یہاں نوٹ فرما لیجئے، بلا ضرورت خلا نہیں لینا چاہیے۔ جو عورت بلا عذر خلا لیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ اور کب وہ خلا لے سکتی ہے؟ نمبر ایک، جب شوہر نامرد ہو یا شرابی ہو یا نشہ کرنے والا ہو یا بے نمازی ہو، دین کا پابند نہیں ہے، تو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور اس کے مالی حقوق پورے نہیں کرتا۔ ان تمام صورتوں میں عورت کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی جان چھڑائے اور خلا لے لے، لیکن اللہ نے صاف بتا دیا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان میں تجاوز مت کرو۔ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو ان حدود سے تجاوز کرے گا اس کا شمار پھر ظالموں میں سے ہوگا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اس کے بعد اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب اس کے لیے وہ بیوی جائز نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی دوسرا مرد اس خاتون سے شادی نہیں کر لیتا۔ یعنی بیوی جس کو 3 مرتبہ طلاق دی جا چکی ہے وہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کر لیتی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس کو طلاق دے دے سال 2 سال کے بعد، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے رجوع کریں اگر انہیں یقین ہے کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم کریں گے، کیونکہ پہلے ایک طلاق ہو چکی ہے، پھر دوسرے شوہر سے بھی اس کو طلاق مل چکی ہے، تو 3 طلاقیں پہلے مل چکی ہیں، دوسرے شوہر سے 1 طلاق مل چکی ہے اس کو، تو اب یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے کہ اگر یعنی اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کے حدود، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور اللہ تعالیٰ جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں کھول کر بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اجل کا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت جب عدت پوری ہو جائے۔ عدت، اجل کیا ہے، عدت کیا ہے؟ وہ مختلف ہے۔ نمبر 1، اگر حائضہ عورت ہے تو 3 قروء ہیں، اور اگر حیض بند ہو گیا ہے یا حیض شروع نہیں ہوا ہے تو 3 مہینے ہیں، اور اگر حاملہ عورت ہے تو جس دن ڈیلیوری ہوگی زچگی ہوگی وہ عدت ہے، اور اگر یعنی خلا کا معاملہ ہے تو 1 حیض ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب اجل آ گئے، یعنی وقت ہو گیا، عدت پوری ہو گئی، تو اب یعنی 3 مہینے ہونے والے بآخری دن ہے، تو یا تو معروف کے مطابق روک لو یا جو ہے بھلے طریقے سے الگ ہو جاؤ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یعنی ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو اور زیادتی کرنے کے لیے جو ہے ان کو نہ رکھو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اس طرح کا کام کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو کچھ اللہ نے کتاب اور حکمت میں سے نازل کیا ہے، یعظکم بہ، اس سے وہ نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ بکل شیء علیم، اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، شوہر کی بیوی کی نیتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اب آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور وہ اجل بھی پوری ہو گئی، عدت بھی پوری ہو گئی، اب ان کو جو ہے اگر وہ دوسرے شوہروں سے شادی کرنا چاہتے ہیں مرضی کے ساتھ معروف کے مطابق، تو ان کو اس سے مت روکو، کیونکہ وہ آپ کہتے کہ یہ تو میری پہلی بیوی تھی، سابقہ بیوی ہے، تو وہ کیسے دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔
ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت تم میں سے ہر اس آدمی کو کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکی لکم اطہر، کہ یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے تم لوگوں کے لیے اور بہت ہی اچھا اور خوب طریقہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ٹھیک ہے، طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی، معاملہ الگ ہو گیا، اب وہ آزاد ہے، آپ آزاد ہیں، آپ اپنی جگہ کام کیجئے، وہ اپنی جگہ کام کرتی ہے۔ والوالدات یرضعن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور جو عورتیں اپنی اولاد کو پوری مدت کے لیے دودھ پلانا چاہتی ہیں تو وہ پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، حولین کاملین۔ اچھا، اس کا فائدہ ایک یہ ہوتا ہے خود بخود فیملی پلاننگ ہو جاتی ہے اور 2 بچوں کے درمیان 2-2.5 سال کا وقفہ ہو جاتا ہے، اور اس اثنا میں جب بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی غذا پر توجہ دے، وہ دودھ پیے، پھل کھائے، پروٹینز کھائے، گوشت کھائے، جو بھی اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت کے مطابق وہ کھلا سکتا ہے، تاکہ بچے کو 2 سال تک اچھا دودھ مل جائے۔ 2 سال ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بہتر ہے اگر پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے۔ اور اسی طرح سن لیجئے کہ جو عورتیں یہاں رمضان کا مہینہ شروع ہی ہونے والا ہے تو یہاں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے ان کے روزوں کا، تو وہ روزے چھوڑ کے بعد میں بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن میں ہمیشہ ایسی خواتین کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے روزے بالکل نہ چھوڑیں اور افطار سے لے کے سحری تک خوب ڈٹ کر کھائیں، پانی زیادہ پئیں، دودھ خوب پئیں، پھل کھائیں، اور شوہر ان کا خیال کرے، روزے خدا کے لیے نہ چھوڑیں، الا یہ کہ کوئی خاتون بہت ہی بیمار ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور باپ کے ذمے ہے کہ اس کے کپڑا اور کھانا اور بچہ، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دی جاتی، تو اپنی حیثیت کے مطابق ہے گا نا۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، نہ تو ماں کو ضرورت سے زیادہ اپنے بچے کی وجہ سے زحمت دی جائے گی، نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے۔ دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرے میاں کی تنخواہ کتنی ہے، اور بیوی کو سوچنا چاہیے کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور یہی معاملہ جو ہے وارث کا ہے، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ اچھا، فرض کیجئے طلاق ہو گئی ہے اور اس کے بعد بچے کے دودھ کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور بچہ پیدا ہوا، طلاق ہو گئی، تو پھر وہ عورت کو آپ پیسے دے کے کچھ پلائیے جو سابقہ بیوی تھی آپ کی، یا پھر کسی تیسری خاتون سے بھی آپ دودھ پلوا سکتے ہیں، اور اس میں مشورہ کیا جا سکتا ہے، باہمی مشورے سے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کسی اور سے اپنے بچے کو دودھ پلائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب جو ہے معروف کے مطابق ان کو دودھ پلانے والی خاتون کو اس کا حق ادا کر دو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، تو جن عورتوں کے شوہر انتقال کر جائیں اور وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، تو ایسی بیویاں 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن تک انتظار کریں۔ ذرا غور فرمائیے کہ طلاق کی تو 3 قروء ہے اور وضع حمل ہے، لیکن بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن رکھی گئی ہے۔ یہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس میں شوہر کا سوگ بھی شامل ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو اور جب یہ 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ نکاح کر لیں، اور جو دل میں ہے ارادہ معروف کے مطابق اس پر عمل کریں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔
ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم. دیکھیے عدت میں کھلے عام پیغام نہیں دیا جا سکتا، لیکن اشاروں میں بات ہو سکتی ہے، اشارے کنائے میں پیغام ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر بیوہ عورت یہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، میرا کیا ہوگا، تو اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک ارادہ ہے، اس طرح کی گول مول وہ بات کرتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ شاید جب عدت پوری ہو جائے تو میں تمہیں نکاح کا پیغام بھیجوں گا. علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. تو اللہ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے کیا دل میں رکھتے ہیں، لیکن خفیہ طریقے سے کوئی معاہدہ مت کرو. اور ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک کہ یہ مدت، اجل کا مطلب ہے عدت پوری نہ ہو جائے، 4 مہینے 10 دن. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو پورا جانتا ہے. فَاحْذَرُوا، اس سے ڈرو اور بچتے رہو. وَاعْلَمُوا، جان لو ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے اور بردبار بھی ہے. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ. تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم کسی ایسی خاتون کو طلاق دے دو جس کی رخصتی نہیں ہوئی، جس کو تم نے چھوا نہیں، یا ابھی مہر کا تعین نہیں ہوا. کاغذ پر نکاح ہو گیا لیکن مہر نہیں لکھے گئے. لیکن ومتعوہن، اب بغیر رخصتی کے ہی آپ نے نکاح کے بعد طلاق دے دی تو کچھ نہ کچھ دے دو، کیونکہ وہ آپ کے نام سے منسوب ہو چکی تھی، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے اس کو. علی الموسع قدرہ علی المقتر قدرہ، جس کو وسعت اللہ نے دی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیسے زیادہ دے دے، اور جو ہے وہ علی المقتر، تو جو ہے تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے. متاعا بالمعروف، معروف کے مطابق. حقا علی المحسنین، نیک لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم لوگوں نے بیویوں کو طلاق دی ہاتھ لگانے سے پہلے، رخصتی سے پہلے، یعنی before the marriage is consumed، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور ایک مہر مقرر کر دیا گیا، مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو آپ کو 1 لاکھ دینا پڑے گا، کیونکہ رخصتی نہیں ہوئی، میرج کنزیوم نہیں ہوئی، 1 لاکھ دینا پڑے گا. نصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح. الا یہ کہ عورت کہہ دے کہ میں 1 لاکھ بھی نہیں لیتی، یا شوہر کہہ دے کہ جو ہے میں 2 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، پورا مہر دے دوں گا. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے قریب ہے. دیکھیے اب تقوی کہاں ہے؟ مالی معاملات میں بھی ہے، مہر کے اندر بھی تقوی ہے. اور اس کے بعد ایک بڑا اچھا اصول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وَلَا تَنْسَؤُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور دیکھو آپس میں فیاضی کو، فضل کو فراموش مت کرو. مطلب بیوی جو ہے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں کم سے کم لوں، اور شوہر کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ دوں. تو دونوں کو فیاضی اور دریا دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ان اللہ بما تعملون بصیر. لیکن اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو پھر اللہ نے فیصلہ کر دیا آدھا. اب اس کے بعد نماز کے احکام آ رہے ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز. تو وقوموا للہ قانتین، درمیانی نماز جمہور کے نزدیک اس کا مطلب ہے نماز عصر، کہ خاص طور پر جو منافقین کے لیے بہت دشوار ہے. اور لیکن مولانا حمید الدین فراہی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز اعتدال والی نماز ہونی چاہیے، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر، قانت بن کر. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا. اب یہ نماز خوف کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. نماز خوف جنگ کی حالت میں جو پڑھی جاتی ہے، یہ پیدل بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور سواری پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے کے اوپر بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، کار میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹینک پر، ہوائی جہاز پر بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور رکبانا. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب امن نصیب ہو جائے، ہنگامی حالات ختم ہو جائیں،
جیسے کہ آج کل کے ہنگامی حالات ہیں کرونا کی وجہ سے، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، پھر معمول کے مطابق نماز پڑھا کرو، جس صف بندی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تعلیم دی ہے اور تم اس سے پہلے کچھ نہیں جانتے تھے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف اللہ عزیز حکیم۔ اچھا، اب یہ آیت 240 نمبر منسوخ ہے۔ یہ پہلے حکم آیا تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی جو ہے وہ 1 سال تک اس کو گھر سے مت نکالو، 1 سال تک وہ شوہر کے گھر میں رہے گی۔ اب حکم آ گیا کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت ہے، وہ سوگ منائے گی، اس کے بعد رہ جائے گا، اور کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حقاً علی المتقین، متعلقہ عورتوں کو معروف کے مطابق جو ہے ان کا مہر دینا چاہیے، اور ان کو کچھ ان سے کمٹمنٹ ہے وہ پوری کرنی چاہیے۔ یہ متقی لوگوں کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یہاں آیات کا مطلب نوٹ فرمائیے احکام ہے یہاں پر، اور آیات کا کہیں مطلب ہوتا ہے دلائل، اور آیت کا مطلب کبھی ہوتا ہے ایک حصہ، ایک ٹکڑا، جسے آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، تو ہر جگہ آیت کا ایک الگ مفہوم ہوتا ہے، اور آیت کا لفظ کبھی معجزے کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہاں آیات کا مطلب ہے احکام۔ اب آ جائیے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھر سے ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے؟ فقال لهم اللہ موتوا، اب دیکھیے وہ میدان میں شرکت نہیں کرنا چاہتے تھے، میدان جنگ میں جنگ سے ڈر رہے تھے، تو اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کہا کہ مر جاؤ، تو وہ اس میں سے مر گئے لوگ، یعنی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ مر چکے، اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اللہ کی راہ میں لڑو، اور مرنے کے بعد تمہیں اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے، اللہ کے لیے لڑو، اللہ کے لیے لڑو، باطل سے لڑو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑے فضل والا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں۔ یہاں پر احکام آ رہے ہیں جہاد کے۔ اچھا ذرا غور فرمائیے کہ کل بھی بتایا تھا، آج بھی، کہ جہاد کا یہاں پر بار بار آیا، قتال کا حکم بار بار آیا ہے سورہ بقرہ میں احکام کے بیچ، اور اس کے ساتھ ہی انفاق کا اور پیسے خرچ کرنے کا۔ پیسے کے بغیر کوئی جہاد نہیں ہو سکتا۔ پہلے خزانہ حکومت کا مضبوط ہو تو آرمی مضبوط ہو تو حکومت قائم رہتی ہے، ریاست قائم رہتی ہے۔ خزانہ کمزور ہو، فوج کمزور ہو تو حکومت ختم ہو جاتی ہے، ریاست ختم ہو جاتی ہے، اور اسلامی احکام نافذ بھی نہیں ہو سکتے۔ اسلامی احکام کے لیے حکومت ضروری ہے، حکومت کے لیے فوج اور جہاد ضروری ہے، اور جہاد کے لیے خزانے کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور مکمل علم رکھنے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھائے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اللہ تعالیٰ جو ہے رزق میں کمی بھی کر دیتا ہے اور پھیلا بھی دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یاد رکھو کہ اسی کے طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَئِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى، دیکھیے ملئ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا مطلب یہاں ان کے کمانڈرز، تو کیا تم نے دیکھا نہیں، اس قالوا لنبی لہم، اب دیکھیے نبی لہم
لکھ لیجئے سیمویل نبی، اور زمانہ بھی لکھ لیجئے، ان کا زمانہ ہے 1100 قبل مسیح، 1100 قبل مسیح۔ تو بنی اسرائیل بڑے تیز تھے، بڑے ہیلہ جو تھے، ہیلہ بہانہ کرنے والے۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت سیمویل سے کہا ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، جب ایک ملک ہونی چاہیے جس کے ماتحت ہم جہاد کریں گے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تو پیغمبر نے کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض ہو جائے اور تم اس سے پہلو تہب کرو، الا تقاتلوا، کہ تم جہاد میں حصہ نہ لو۔ قالوا، اب بنی اسرائیل کہنے لگے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ کیوں ہم جہاد نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہم ضرور جہاد کریں گے۔ اچھا اب لیکن ہوا کیا؟ فلما کتب علیہم القتال، بڑے ڈرپوک تھے یہ بنی، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیل منهم، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو سب بھاگ گئے سوائے چند لوگوں کے۔ واللہ علیم بالظالمین، ایسے ظالمین سے اللہ مکمل طور پر واقف ہے جو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وقال لهم نبیہم، تو ان کے نبی حضرت سامویل نے، ان کا زمانہ میں نے بتایا تھا 1100 قبل مسیح، انہوں نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملک، انہوں نے کہا کہ حضرت طالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ آپ سن لیجئے، بنی اسرائیل کہنے لگے قالوا انا یکون لہ الملک ملک علینا ونحن احق بالملک من ولم یؤت سعۃ من المال۔ اچھا اب انہوں نے کہا کہ ہم بڑے پیسے والے ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں، بادشاہ ایک غریب آدمی کو بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ہم زیادہ اس کے حقدار ہیں۔ نحن احق بالملک منہ، طالوت علیہ السلام غریب آدمی ہیں، اور ولم یؤت سعۃ من المال، انہیں مال کی وسعت اور کشادگی عطا نہیں کی گئی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت طالوت جو ہے وہ ملک معراج خالد کی طرح تھے، بڑے غریب قسم کے آدمی تھے۔ وہ پاکستان میں امیر ہی بنتا ہے، غریب نہیں بنتا۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، تو انہوں نے کہا حضرت سامویل نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو چن لیا ہے تم لوگوں کے اوپر بادشاہ کی حیثیت سے، اور ان کو علم اور جسم میں فراوانی عطا کی ہے۔ دیکھیے بادشاہ ہونے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے، اور جسمانی طور پر یعنی تنومند صحت مند ہونا ضروری ہے۔ یعنی مریض آدمی 90 سال کا بوڑھا تو نہیں ہو سکتا نا، تندرست توانا ہو، جسم بسطۃ فی العلم والجسم، اور جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو وہ مسلمانوں کا امیر اور حکمران کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ حکمرانی عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع ذرائع رکھنے والا اور مکمل علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ اب دیکھیے تو حضرت سیمویل نے کہا کہ اب یہ ان کے سچے ہونے کی نشانی بھی سن لو کہ حضرت طالوت علیہ السلام تمہارے بادشاہ اور حکمران ہیں، اور انہی کے دور حکومت میں کہ تمہارے پاس وہ تابوت، وہ صندوق واپس آ جائے گا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں اطمینان اور سکینت کے لیے ہوگا۔ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسیٰ وآلُ ہارون، اور وہ دشمن کے پاس جو صندوق پہنچ گیا ہے جس میں کچھ ہتھیار وغیرہ تھے آل موسیٰ کے، آل ہارون کے، یہاں ذرا لکھ لیجئے آل موسیٰ آل ہارون، یعنی حضرت موسیٰ کا زمانہ 1300 قبل مسیح، حضرت ہارون اور موسیٰ کا زمانہ ہے 1300 قبل مسیح، تو حضرت سیمویل کا زمانہ 200 سال بعد کا ہے، 200 سال کے بعد کا زمانہ ہے، 1100 قبل مسیح کا۔ تحملہ الملائکہ، تو فرشتے جو ہے وہ تابوت لے کر آئیں گے حضرت طالوت کے زمانے میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین،
اس میں تمہارے لیے ایک معجزہ ہے. یہاں آیت کا مطلب ہے معجزہ. فرشتے اس تابوت کو لے کر آئیں گے اگر تم سچے معنی میں مومن ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، پھر کیا ہوا؟ حضرت طالوت بادشاہ ہو گئے اور اپنے لشکر کو لے کے چل پڑے. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، حضرت طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو آگے جو نہر ہے، دریا ہے، یہاں پر آزمائش میں مبتلا کرے گا. اس دریا کا پانی نہیں پینا. فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس میں سے دریا میں سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ مجھ میں سے ہوگا. الا من اخترف غرفۃ بیدی، الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے چلو بھر پی لے، بہت مجبوری میں جان بچانے کے لیے ایک گھونٹ پی سکتا ہے بس. لیکن سنیے، بنی اسرائیل بڑے نافرمان تھے. فشربوا منہ الا قلیلا منہ، بہت ساروں نے اس میں سے پی لیا سوائے چند لوگوں کے. یہ نہیں، حضرت طالوت کی نافرمان قوم تھی. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا، پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھے، حضرت طالوت بھی اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے. قالوا لا تقتلنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو اب انہوں نے کہا لا تقتلنا اليوم بجالوت وجنودہ. بنی اسرائیل کہنے لگے جالوت کے مقابلے میں اور جالوت کے لشکروں کے مقابلے میں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. لیکن وہاں کچھ لوگ تھے جو آخرت پر پختہ یقین رکھتے تھے، جہادی لوگ موجود تھے. قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جن کو پختہ یقین تھا کہ اللہ سے وہ ملاقات کریں گے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کئی مرتبہ ہوا ہے ایسا، تاریخ میں بار بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت میں، یعنی فئۃ قلیلۃ، وہ چھوٹی سی جماعت نے ایک بڑی غلبت فئۃ کثیرۃ، اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی. جیسے آپ نے دیکھا بدر کے میدان میں 313 نے 1000 کو شکست دی. واللہ مع الصابرین، یہاں صابرین کا مطلب ہے ثابت قدم، صاحب ایمان، ڈٹ جانے والے. وہ قلیل گروہ اگرچہ کہ وہ تعداد میں کم ہوتا ہے لیکن ایمانی قوت کی وجہ سے وہ غالب آتا ہے. یہ اہم اصول ہے، ذرا یاد رکھیے. پھر مزید وضاحت میں انشاءاللہ سورۃ الانعام میں کروں گا. وہاں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. اور پھر جب جالوت سے مقابلہ ہوا، حضرت طالوت کا جالوت سے اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا، تو اس وقت جو اہل ایمان تھے اور اللہ سے ملاقات پر یقین رکھنے والے تھے، انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. دیکھیے یہاں صبر کو ایک استعارے کو سمجھیے آپ، یعنی صبر جو ہے گویا بارش کا پانی ہو گیا، شاور ہو گیا کہ اس صبر میں ہمیں نہلا دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ثابت قدم رہے، جتنی بھی چوٹیں آ جائیں، ہاتھ پہ، پاؤں پہ، جسم پر، پیٹ میں، جہاں سے بھی ہم زخمی ہو جائیں، صبر میں نہلا دے، ہم ثابت وثبت اقدامنا، ہمارے قدم کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ میدان جنگ کی دعا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہمیں مدد کر. فہزموہم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت کے لشکر کو شکست دی. وقتل داؤد جالوتا. اب داؤد علیہ السلام جو ہیں یہ ایک نوجوان تھے، لوہار خاندان سے ان کا تعلق تھا، بالکل نوجوان آدمی تھے حضرت طالوت کی فوج میں. تو انہوں نے کیا کیا، جالوت بڑا وہ دیو ہیکل پہلوان تھا، اس کا لشکر تھا، حضرت داؤد نے جا کے جالوت کو قتل کر دیا. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ. اب یہاں حضرت داؤد کے اوپر لکھ لیجئے، یہ ان کا زمانہ ہے 1000 قبل مسیح، یعنی حضرت اب اس کے بعد حضرت داؤد کہا جاتا ہے کہ حضرت طالوت نے اپنی بیٹی ان کو دے دی اور اس کے بعد انہوں نے نامزد کیا کہ میرے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی اور پھر پیغمبر بھی بنایا، حکمت سے نوازا. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ان کو وہ جو چاہا اس کی تعلیم دی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ.
یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ذرا سمجھ لیجئے آپ کہ اللہ کا ایک قانون ہے، ایک شیطان کو جو ہے دوسرے سے اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے، اور ورنہ زمین ظلم سے بھر جاتی، جیسے ہٹلر بہت بڑا ظالم تھا، تو اس کو دفع کرنے کے لیے امریکہ اور روس آ گئے، پھر روس کو دفع کرنے کے لیے امریکہ ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ابھر گئے، اور اللہ کسی اور قوت کو ابھارے گا تاکہ اس کا بھی خاتمہ ہو۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ زمین میں بہت زیادہ فساد نہیں دیکھتا، زمین فساد سے بھر جاتی اگر اللہ ایک قوت سے دوسری قوت کو دفع نہ کرتا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جالوت جو تھا وہ اس کا لشکر اس کو ہٹا کر داؤد علیہ السلام کو لایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ عالمین پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ ہم آیات اللہ کی پڑھ کر سنا رہے ہیں، ٹھیک، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ایک سچے رسول ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے، پہلے کس کا قصہ بتایا؟ حضرت سامویل کا، پھر حضرت داؤد کا قصہ آ گیا، اور یہاں پھر ضمنی طور پر حضرت موسیٰ اور ہارون کا قصہ آ گیا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ ہیں چند رسول، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ نقطہ نوٹ کر لو کہ رسولوں کی تعداد 315 کے قریب ہیں، اس میں سے 5 اولو العزم ہیں، 5، اور وہ کون ہیں؟ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 5 میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، یہ اولو العزم ہے۔ اور رسول ہمیشہ افضل ہوتا ہے نبی پر۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000 ہے، انبیاء کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں اور رسولوں کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ گونگا نہیں ہے، اللہ بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اللہ کی صفت نوٹ کرو۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو بعض پر بلند درجات عطا فرمائے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانیاں دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح قدس سے ان کی تائید کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اللہ چاہتا تو پھر ان کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن نہ مارتے، بینات کے آنے کے بعد۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، بینات کے آنے کے بعد اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ یہ اختلاف غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں تھا، انٹینشنل تھا، دانستہ تھا۔ بینات کے آنے کے بعد ان میں سے کچھ ایمان لے آئے اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اللہ چاہتا تو یہ باہم آپس میں نہ لڑتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اب دیکھیے یہاں پھر انفاق کا مضمون آ رہا ہے، ذرا توجہ سے میری بات ذرا کاپی پہ نوٹ کر لیں جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب یہاں انفاق کا مضمون آئے گا، اس کے بعد آیت الکرسی میں توحید کا مضمون آئے گا، اور اس کے بعد طاغوت کا مضمون آئے گا۔ یعنی اللہ کے لیے جنگ کرنی ہے آپ کو، کس کے خلاف کرنی ہے؟ طاغوت کے خلاف کرنی ہے۔ اور اس کے بعد آخرت کا مضمون آئے گا، آخرت پر یقین کے ساتھ آپ کو جنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر جہاد کا مضمون آئے گا۔ تو اب اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے، ترتیب کلام کو سمجھ لیجئے۔ ترتیب کو سمجھیں گے تو آپ سورۃ البقرہ کے نظم کو سمجھیں گے۔ یعنی اللہ پر ایمان لازمی ہے، آخرت پر ایمان لازمی ہے، اس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد جب ایمان آ گیا اللہ پر اور آخرت پر، مقابلہ کرنا ہے۔ کس کے خلاف مقابلہ کرنا ہے؟ طاغوت کے خلاف۔ مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ پیسے ضروری۔ یہ ہے ترتیب، اور یہ مضمون پھر میں آگے آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ خرچ کرو، من خرچ کرو، ماں میں سے من خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، لا بیع فیہ ولا خلہ،
کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ولا شفاع کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، والکافرون هم الظالمون، یہاں کافرون کا مطلب ہے وہ ناشکر بخیل لوگ، نہ وہ ناشکرے لوگ ہی ظالم ہیں جو پیسے خرچ نہیں کرتے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور ہستی نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ ہم اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ الہ ہے، طاقتور ہے۔ اور الحی القیوم، وہ زندہ ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اور کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ القیوم، قیوم قائم سے مبالغہ ہے، یعنی کہ وہ اپنے بلبوتے پر قائم ہے اور ساری دنیا کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، دیکھیے ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہم اونگتے بھی ہیں، سوتے ہیں۔ اللہ کی حیات ایسی ہے، نہ اونگ اس کو گرفت میں لیتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، وہ اسی کا ہے، اس کا مالک ہے وہ۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کس کی مجال ہے جو اس کے آگے بول سکے، سفارش کر سکے؟ کس کی مجال ہے؟ یہ تحقیر کا مضمون ہے۔ کس میں دم ہے، کس میں دم ہے، آ جائے اس کے سامنے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی منہ کھول نہیں سکے گا۔ اور یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اب یہ دیکھیے شفاعت کا علم سے کیا تعلق ہے، ذرا اس کو ایک چھوٹا سا نقطہ نوٹ کر لیجئے۔ قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکے گا۔ یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ تجھے نہیں معلوم، یہ میں جانتا ہوں اس آدمی کو، بڑا اچھا آدمی ہے، اس کو جنت میں ڈال دے۔ اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ بندہ کیا ہے، کتنے پانی میں۔ سفارش کرنے والا کیا سفارش کرے گا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو ان کے پیچھے اور سامنے جو کچھ ہے وہ سب جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ کسی کو خود کوئی علم دے دے، تھوڑا سا علم فرشتوں کو دے دے، تھوڑا سا علم انسانوں کو دے دے، تھوڑا سا انبیاء کو دے دے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی اللہ کی ایک کرسی ہے، تو کرسی یاد رکھ لیجئے، کرسی سے لفظی مراد لیجئے آپ، اور اس کا مجازی مطلب نہ لیجئے کہ کرسی کا مطلب حکومت ہے، اقتدار ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو لیکن ہم یہ کہیں گے یہ کرسی ہماری طرح کی کرسی نہیں ہے، اسی طرح کی کرسی ہے جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اس کی کرسی ہے، اس کی ایک کرسی ہے، بس اتنی بات سمجھ لیجئے۔ کیسی کرسی ہے؟ آسمانوں اور زمین پر پھیلی ہوئی اتنی وسعت ہے اس کی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین آسمان دونوں کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، وہو العلی العظیم، علی علی عالی، اور اسی سے ایک اور لفظ ہے متعال اور تعالی، تعالی جد ربنا، ان سب سے بلند ہے، باقی ساری دنیا اس کے نیچے ہے، پست ہے، العلی ہے اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اب دیکھیے سنیے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ اکراہ جو ہے کسی بھی قسم کا جائز نہیں ہے، نہ نکاح زبردستی ہو سکتا ہے، نہ طلاق زبردستی ہو سکتی ہے، نہ مذہب زبردستی نہ بیعت زبردستی ہو سکتی ہے، نہ زبردستی ووٹنگ ہو سکتی ہے، نہ ریفرنڈم ہو سکتا ہے کسی ڈکٹیٹر کا۔ لا اکراہ فی الدین، کسی بھی قسم کا اکراہ دین میں جائز نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، دین میں الرشد کو الغی کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ یہ رشد ہے، یہ غی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ منکر ہے، یہ معروف ہے، بالکل واضح، دو دو چار کی طرح۔ اب ایک طرف کون ہے سن لیجئے، ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف طاغوت ہے۔ ایک اللہ کیا ہے؟ وہ رشد دینے والا ہے، اور غی کیا ہے؟ ٹیڑھی چیز کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے۔ تو اب جس آدمی نے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، لڑنا کس سے ہے آپ کو؟ طاغوت کے خلاف۔ کس کے لیے لڑنا ہے؟ اللہ کے لیے لڑنا ہے۔ کون سا اللہ؟ جس کی صفات آیت الکرسی میں بیان کی گئی اوپر، الحی القیوم، اور جو سوتا نہیں اونگتا نہیں۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، یاد رکھیے جب تک آپ طاغوت وقت کا انکار نہیں کریں گے آپ کا ایمان دو کوڑی کا ہے۔ طاغوت وقت نمرود اور فرائنہ کا انکار کرنا، سپر طاقتوں کا انکار کرنا لازم ہے، اس کے بغیر ایمان کی دو کوڑی کی حیثیت نہیں ہے۔
جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اس کے بعد اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا، لن انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور مکمل علم رکھنے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ادھر دیکھیے اب دو گروہ ہو گئے، ایک اللہ کے پیچھے چل رہے ہیں، کون سا اللہ؟ وہ آیت الکرسی والی صفات والا اللہ، اور دوسرا گروہ کون ہے؟ جو غی کے پیچھے، طاغوت کے پیچھے، دونوں کو بالکل کھول کھول کے بتا دیا گیا کہ یہ راستہ لگے، یہ راستہ لگے، یہ اجالا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا سرپرست ہے، دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، مسلمانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کے آتا ہے۔ النور کیا ہے؟ الاسلام ہے۔ ظلمات کیا ہے؟ یہ سارے ہیں، یہودیت، نصرانیت، ہندو مذہب، کیپٹلزم، کمیونزم، سیکولرزم، یہ سب ظلمات ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو اہل کفر ہیں ان کا سرپرست کون ہے؟ طاغوت۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ النور سے ان کو ظلمات میں لے جاتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے وہ لوگ ان کو اندھیروں میں لے جاتے ہیں، نیشنلزم میں اور کمیونزم میں، کیپٹلزم میں، سوشلزم میں، سیکولرزم میں، بہت سارے نظاموں میں لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ دو اقوال ہیں جس میں ہمیشہ رہیں۔ اب دیکھیے یہاں آخرت کی دلیلیں آ رہی ہیں۔ لڑنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ آخرت پر یقین نہیں ہو تو کوئی اللہ کی راہ میں لڑ نہیں سکتا، جان نہیں دے سکتا، یاد رکھیے۔ جنت سامنے نظر آنا چاہیے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے اپنے رب کے معاملے میں حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا، بحث کی تھی؟ اچھا کیوں بحث کی تھی؟ تو نخرہ کیا تھا اس کا؟ نخرہ یہ تھا ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت دی تھی۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یاد کرو وقت جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، تو حضرت ابراہیم نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر، وہ ناشکرا، وہ مبہوت ہو گیا، حیرت میں ہکا بکا رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے آخرت کی ایک اور دلیل آ رہی ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ، ایک آدمی جس کا گزر جو ہے ایک بستی پر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ بستی بالکل اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو، مر چکے ہیں سارے لوگ، مکانات گر چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں زلزلے سے یا کسی اور وجہ سے، یہ کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک مردہ رکھا، اس کے بعد اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ نے سے پوچھا بھائی کتنی دیر تک تم رہے اس حالت میں؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، اس نے کہا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے کہا کہ خدا کے بندے صحیح بات یہ ہے کہ تو 100 سال تک سوتا رہا ہے، 100 سال تک۔ فانظر الی طعامک، اچھا پھر دیکھیے وہ جو آدمی تھا جو 100 سال تک سوتا رہا، اس کے پاس توشہ تھا، اس کا کھانے پینے کا سامان تھا، توشہ دان تھا، اور اس کے ساتھ ایک گدھا تھا۔ تو ہوا اللہ نے کہا ذرا کھانے کی طرف دیکھ، وہ لسی وسی جوس تیرے ساتھ تھا نا، وہ شرابک لم یتسنہ، 100 سال کے بعد بھی بالکل فریش ہے، بالکل فریش کھانا ہے، فریش ہے، ظاہر وہ شراب طعام کا وہ شراب بالکل بوسیدہ نہیں ہوا۔ اچھا اب ذرا گدھے کی طرف دیکھ، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، دیکھ اب یہ تیرا گھوڑا ہے، اس کا انجر پنجر بھی نہیں ہے، صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں اس کے پاس، اور یہ ہم تیرے لیے اور لوگوں کے لیے ایک یہ معجزہ ہے، ایک دلیل ہے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اب دیکھ یہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کس طرح ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، اس کے اوپر
اس کو جوڑتے ہیں، اس کے اوپر گوشت چڑھا دیتے ہیں، اور گدھا زندہ ہو گیا، کھانا کھا لیا اس نے، جو کچھ شراب تھی وہ پی لی، یعنی پانی وانی جو بھی تھا پی لیا، لسی وغیرہ، اس کے بعد گھوڑے پہ بیٹھ کے چلتا بنا۔ فلما تبین لہ، اور اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے گدھے کو 100 سال تک مردہ رکھنے کے بعد زندہ کر دیا، آدمی کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا، اور کھانا اور وغیرہ چیزیں بالکل فریش تھیں، تو اس پہ واضح ہو گیا۔ کیا واضح ہو گیا؟ دو، کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، طاقتور ہے۔ دوسری چیز کیا واضح ہو گئی؟ کہ اللہ قیامت کے دن دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، آخرت پر اس کا یقین پختہ اور محکم ہو گیا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب مجھے ذرا دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، تو اللہ نے پوچھا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، انہوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ایمان تو ہے لیکن میں دل کی تسکین اطمینان چاہتا ہوں۔ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ، تو اللہ نے کہا ایسا کرو تم 4 پرندے لو، 4 طوطے لے لو، 4 چڑیاں لے لو، 4 ان کو فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو مانوس کر لو، اور ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اس کے بعد 4 کو ذبح کر دو، اس کو ملا کر ہر پرندے کا ایک جز ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دو، یعنی ثُمَّ ادْعُهُنَّ یاتینک سعیا، پھر ان کو آواز دو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے۔ عزیز کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کو برپا کرنے کی پوری قوت رکھتا ہے، اور قیامت کی کس چیز کی علامت ہے؟ اس کی حکمت کی، کہ وہ سزا دے گا بدماشوں کو، بد کرداروں کو، اور جزا دے گا نیک لوگوں کو۔ مثلا اب دیکھیں یہاں سے پھر مضمون آ رہا ہے انفاق کا۔ اب یہ آیت نمبر ہے 261، 261 سے لے کر 274 تک 14 آیات انفاق کے بارے میں، انفاق کے بارے میں۔ تو میں ترتیب کلام اب واضح ہو گئی نا۔ انفاق کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جہاد کے لیے۔ جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ طاغوت کے لیے۔ کس کے حق میں کر رہے ہیں؟ اللہ کی کبریائی کے لیے کر رہے ہیں۔ کس عقیدے کے ساتھ؟ توحید کے ساتھ۔ کس عقیدے کے ساتھ؟ آخرت کے ساتھ۔ تو یہ سارا مضمون آپس میں مربوط ہو جاتا ہے۔ چلیے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی سی ہے۔ ادھر دیکھیے، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا تو وہ 700 ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ یہاں آپ کے 1 روپے کو 700 سے دانوں سے تشبیہ نہیں دے رہا ہے، بلکہ آپ کی ذات کو دے رہا ہے۔ یعنی فرض کیجئے میں اس وقت 5.5 ہو رہے ہیں، فرض کیجئے 5.5 ہو رہے ہیں، تو میری ایک حالت ہے نا، اب میں فرض کیجئے میں 10 روپے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں 5:31 پر، تو اب یہ دے دیا میں نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ، میں بالکل بدل گیا ہوں۔ یعنی یہاں میری مثال دی جا رہی ہے، جس نے یہ 1 روپیہ دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر بہت بلند ہوتے جاتے ہیں، اور روپیہ دینے سے پہلے اور روپیہ دینے کے بعد وہ ان کی حالت نہیں رہتی۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایک دانے کی سی ہے۔ اس نے 7 بالیاں دیں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو اور 700 ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ پھر 700 کے بجائے 7,000، 7 لاکھ، 7 کروڑ، 7 ارب بھی کر سکتا ہے، میری نیت کے مطابق، میرے اخلاص کے مطابق، میرے جذبے کے مطابق۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے پاس وسیع ذرائع ہیں، 7 ارب دے دے، 7 کھرب دے دے، وہ مکمل علم رکھنے والا ہے، ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جتاتے، اذیت نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون،
ان کے لیے ان کے حصے کا اجر ہے، ان کے لیے کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے ان کے لیے. یعنی مطلب یہ آداب انفاق ہے. صدقہ دے کر احسان نہ جتاؤ، میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، اس کی شادی کی، بیوہ کی مدد کی، میں نے کیا کیا نہیں کیا. تم پر تکلیف مت دو، بار بار اس کا تذکرہ مت کرو. اس کے بعد بہت ہی پیاری بات، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. اب میں ایک بات یہاں کہے بغیر نہیں رہ سکتا. مولانا مودودی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں مقام دے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبر کو منور کر دے. قول معروف کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے ایک میٹھا بول. ایک میٹھا بول کیا ترجمہ ہے دیکھیے. یہ وہ اردو ہے جس پر اردو زبان ناز کر سکتی ہے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. ایک میٹھا بول اور ایک نرم بات، ایک اچھی بات اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد آپ 1 لاکھ دے رہے ہیں، اس کے بعد 2 گالیاں بھی دے رہے ہیں، تکلیف بھی دے رہے ہیں، احسان بھی جتا رہے ہیں. اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ نہ دیں لیکن ایک اچھی بات تو کر دیں، میٹھا بول تو ہو. واللہ غنی حلیم. اللہ تو غنی ہے اور اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے، وہ بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو، غارت مت کرو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس. اس آدمی کی طرح اپنے صدقات ضائع مت کرو جو ریاکاری کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، جو سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے پیسے دے کر، تصویریں بنواتا ہے اور بار بار اعلان کرتا ہے میں نے یہ دے دیا، میں نے وہ دے دیا. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں کرتا، ریاکار ہے. فمثلہ. اس کی مثال ایسی ہے کمثل صفوان علیہ تراب. ایک چٹان تھی، اس کے اوپر کچھ مٹی تھی. فاصابہ وابل فترکہ صلدا. اب بارش ہوئی، اس کے بعد پوری جو مٹی چٹان کے اوپر تھی وہ بہہ کے چلی گئی. اب چٹان ہے کچھ نہیں. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ ایسی نہ شکری قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. نہ شکرے، کافرین کا مطلب نہ شکرے، جو بخیل ہیں، کنجوس ہیں اور دیکھیے کچھ دے بھی دیتے ہیں تو بہ کے چلا جاتا ہے، نیت نہیں ہے، ریاکار لوگ ہیں، نہ شکرے لوگ ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اس کے برخلاف وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں. ابتغاء مرضات اللہ، کل بتایا تھا میں نے، مرضات اللہ یہ خاص قرآن مجید کی اصطلاح ہے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اور بالکل دل کی ثابت قدمی کے ساتھ، دل کی تثبیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، شرح صدر کے ساتھ. کمثل جنت بربوہ. تو اس کی مثال جو ہے وہ منافق کی تو پتھر کی مثال ہوگی، چٹان کی جس پر مٹی تھی بہہ گئی. اس کی ایک اونچی سطح مرتفع پر جو ہے ایک باغ تھا، اس کے اوپر بارش ہوئی. فآتت اکلہا ضعفین. اور بہترین فصل ہوئی، دگنی فصل ہو گئی. فإن لم یصبھا وابل فطل. اور ایسی اچھی زمین ہے، ایسی زرخیز زمین ہے، ایسی نیت کا یہ عالم ہے کہ بارش زیادہ بھی نہیں ہوئی، ہلکی پھوار بھی ہو جائے، ایسی فصل لے آتی ہے کہ پوچھئے مت. واللہ بما تعملون بصیر. یہاں مطلب یہ ہے کہ ایسے فیاض لوگوں کو ان کے اعمال سے کو میں دیکھ رہا ہوں. یہاں واللہ بما تعملون بصیر کا کیا مطلب ہے؟ واللہ بما تنفقون بصیر. یعنی جو کچھ تم خرچ کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں غافل نہیں ہوں، اندھا نہیں ہوں. مطلب کیا اس کا؟ میں اجر دوں گا. ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعنب. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجور کا، وعنب اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے پیچھے سے، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور اس کے پاس ہر قسم کے پھل ہیں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ. اس پر بوڑھاپا آ گیا. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء. اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اولاد ہیں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. اور پھر اس پر آگ کا ایک بگولا ٹوٹ پڑا اور اس میں آگ تھی اور اس نے سارا باغ جلا دیا. بوڑھا آدمی ہے، 80 سال کا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور باغ اس کا جل گیا.
کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اب ذرا یہ مثال سمجھ لیجئے کہ کیا ہوا آپ نے کہ ریاکاری سے جو پیسہ خرچ کیا تو وہ جو پیسہ آپ نے خرچ کیا آگ کا بگولا اور وہ بجلی کی کڑک اس کو ساری چیزیں لے کے چلی گئی. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دلائل کھول کھول کر بتاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو اور پاک چیز من طیبات ما کسبتم یعنی حلال تنخواہ سے, رشوت سے نہیں, سود کی آمدنی سے نہیں, حلال سے, طیب, حرام مال نہیں, کمیشن ککس بیکس کی طرح نہیں ہے مسٹر 10% 20% کا کمیشن, جو تم نے کمایا ہے. اور وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ اور تمہارے لیے جو ہم نے زمین سے نکالا ہے. زمین سے کیا نکالا ہے؟ غلے پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہے, پیداوار کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے, معدنیات کی زکوٰۃ دینی ہے, سونے چاندی پر پیٹرول پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. ہم نے تم لوگوں کے لیے لکم انسانوں کے لیے نکالا ہے. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اور دیکھو بری چیز دینے کا ارادہ مت کرو. دیکھیے روٹی خراب ہو گئی تو آپ کسی کو دے دیتے ہیں, سالن میں سے بدبو آ رہی ہے کسی کو دیتے ہیں, اور آپ اس کو لینا نہیں چاہیں گے الا یہ کہ اپنی آنکھیں چرا لیں اسے. یعنی جس سے آپ کو خود گھن آتی ہے اس کو دینے کا ارادہ مت کرو. اچھی چیز دو نا, سڑی ہوئی چیز مت دو, گلی ہوئی چیز مت دو, جو لوگ کھا سکیں استعمال کر سکیں وہ اچھی سے اچھی چیز دو خیرات میں. وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غنی حمید, اللہ غنی ہے اور حمید ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان کا معاملہ یہ ہے وہ مفلسی سے ڈراتا ہے, پیسے کم ہو جائیں گے, کیا ڈراتا ہے آپ کو. اور حکم کس کا دیتا ہے؟ فحاشی کا, فضول خرچی کا حکم دیتا ہے, یہ کرو وہ کرو. وہاں جو ہے شیطان نہیں آتا. جب آپ 2 لاکھ کا ڈریس خریدتے ہیں, بالکل اسکرٹ خریدتے ہیں بغیر شلوار کے, اس وقت جو ہے شیطان نہیں آتا. لیکن جب غریب کو آپ دیتے ہیں اس وقت فوراً آ جاتا ہے, ارے مفلس ہو جاؤ گے. اس کے برخلاف واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ تمہیں نہ صرف مغفرت کا وعدہ کرتا ہے بلکہ مزید فضل کا وعدہ کرتا ہے, اور اللہ کے وسائل اس کے وسیع ذرائع ہیں اور وہ مکمل علم رکھنے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء. نوٹ کر لیجئے سب لوگ, یہاں حکمت کا مطلب ہے, سن لیجئے, فیاضی, دریا دلی مطلب ہے. سلسلہ کلام میں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت سے نوازتا ہے. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. جس کو فیاضی مل گئی, حکمت مل گئی, دانائی مل گئی, اس کو دولت کثیر مل گئی. لیکن وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. اس کو صرف عقل مند لوگ ہی اس بات کو سمجھتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. جو بھی آپ خرچ کریں گے, جو بھی نظر پوری کریں گے, اللہ اس کو جان لے گا. جان لے گا کا مطلب لکھ لیجئے, اللہ اس کا اجر دے گا. یعلم کا مطلب ہوتا ہے اجر دے گا, ثواب دے گا, بدلہ دے گا اس کا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. لیکن جو کنجوس ہیں, جو ظالم ہیں, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب یہاں آداب انفاق بتائے جا رہے ہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. اور اگر تم صدقات کو کبھی کبھی ضرورتاً ظاہر بھی کر دو کوئی ٹھیک ہے, یعنی ترغیب کے لیے. دیکھیے میں 1 لاکھ دے رہا ہوں, تم کتنی دے رہے ہو نکالو, تو اس طرح ترغیب کے لیے آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں. لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم چھپا کے دو اور فقیروں کو, تنگ دستوں کو دو, تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. یعنی کبھی کبھی آپ 1 لاکھ دکھا کے بھی دے دیتے ہیں, لیکن 10 لاکھ ویسے چھپا کے دو, وہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم. تمہارے چھوٹے گناہ مٹا دے گا. واللہ بما تعملون خبیر. یہاں بھی تعملون کا مطلب کیا ہے؟ تنفقون. جو کچھ تم خرچ کرتے ہو, جو کچھ اچھے کام تم کرتے ہو, اس سے اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے, جس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کو چاہے ہدایت دے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. جو بھی تم بھلائی یا دولت یا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے مفید ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ.
اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم بھلائی یا دولت نیکی کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، وہ پورا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو دے گا، وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ جو پیسے ہیں تمہارے انفاق کے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو دینی کاموں میں پوری طرح گھرے ہوئے۔ احصروا فی سبیل اللہ کا مطلب ہے جو 24 گھنٹے جہاد کر رہے ہیں، جو میدان جنگ میں ہیں، جو فوجی ہیں، جو ملک کا دفاع کر رہے ہیں، وہ علماء ہیں جو 24 گھنٹے اللہ کے کام میں مصروف ہیں، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، ان کے پاس ہزاروں کی کتابیں ہیں، لاکھوں کی کتابیں ہیں، الماریاں پڑی ہوئی ہیں، صبح و شام کتابوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، لوگوں کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، مسائل سمجھاتے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ زمین پہ جا کے رزق تلاش کریں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، اب ایک جاہل آدمی ان کی یہ سمجھتا ہے ان کے تعفف سے کہ بڑے غنی ہیں، وہ شیروانی کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو اوپر شیروانی ہوتی ہے اندر پریشانی ہوتی ہے۔ تو اکثر جو خوددار لوگ ہوتے ہیں وہ بظاہر اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے، ان کے 10 بچے ان سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ آپ کے کیا اخراجات ہیں، کیسے آپ کا گزر بسر ہوتا ہے، یہ کتابیں کہاں سے آتی ہیں، الماریاں کہاں سے آتی ہیں، آپ کے اخراجات پورے کیسے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں کیسے دیتے ہیں، بجلی کا بل کیسے دیتے ہیں، آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے۔ آپ تو 24 گھنٹے دین کے کام میں لگے ہوئے۔ تعرفهم بسیماہم، تو ان کے چہروں سے آپ پہچان لیں گے۔ لا یسألون الناس الحافا، تو وہ جو ہے لوگوں سے گڑ گڑا کے مانگتے نہیں پھرتے، دو چندہ وصول کرنے والے لوگ نہیں ہوتے وہ، ان کے لیے خاص طور پر انفاق کیا جائے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کا اس سے واقف ہوگا، علیم ہوگا کا مطلب ہے بدلہ دے گا، یعنی اجر و ثواب سے نوازے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ اپنے مال کو دن میں اور رات میں چھپا کر اور اعلان دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ملال۔ الذین یاکلون الربا، اب دیکھیے ربا کا مضمون آ رہا ہے، ادھر دیکھیے۔ اب انفاق کیا چیز ہے؟ فیاضی ہے، دریا دلی ہے۔ اس کے برخلاف ایک اور ذہنیت ہے، وہ ہے بچا کر رکھنا اور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اور سود کھانا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اچھا وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، سنیے، اور کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ جس طرح وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا۔ کیا تقریر فرماتے ہیں، سن لیجئے، سود خوروں کی تقریر کیا ہوتی ہے۔ جب شیطان ان کو چھو لیتا ہے کیا کہتے ہیں؟ اب انٹلیکچوئل ان کی آرگومنٹ دیکھیے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، شیطان جب چھو کر ان کو پاگل کر دیتا ہے وہ تقریر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے نا، تجارت یہ بھی تو ایک انویسٹمنٹ ہے نا، تو یہ تجارت سود میں کیا فرق ہے؟ انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے نا، کیا فرق ہے دونوں؟ تو سن لو، وحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام ٹھہرایا۔ اب سود میں تجارت میں کیا فرق ہے، یہ پھر ایک الگ مضمون ہے کسی اور وقت۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، اب دیکھیے یہاں بتایا گیا کہ اس آیت کے آنے کے بعد، اس نصیحت کے رب کی طرف سے آنے کے بعد جو رک گیا سود سے، تو اس پر جو پہلے کھایا ہے نا ما سلف، اس کا گناہ بھی باقی ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کہا میں معاف نہیں کیا ابھی، وامرہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ لیکن مستقبل میں ومن عاد فاولئک اصحاب النار، جو مستقبل میں سود کھائے گا وہ دوزخ والوں میں سے ہوگا، ہم فیہا خالدون۔ دیکھیے مسلمان بھی اگر سود کھائے گا دوزخ میں جائے گا، بالکل صاف آیت ہے، دوزخی ہے، سود خور۔ پاکستان کو 72 سال ہو گئے، آج تک ہم سود سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ ہم سود
کھاتے بھی ہیں سود دیتے بھی ہیں. ہماری بیوائیں سود کھاتی ہیں, ہمارے یتیم بچے سود کھاتے ہیں, یہ پرائس بانڈز میں اور اس اسکیم میں اس اسکیم میں, پراویڈنٹ فنڈ میں, سرکاری ملازمین کو پینشن کے اندر سود کھلایا جاتا ہے مملکت خدا داد پاکستان میں. اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, سود کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے, بے برکتی عطا کرتا ہے, اور جو صدقہ ہے اس کو بڑھاتا ہے, چڑھاتا ہے, اس کو نشوونما دیتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اسیم, اللہ شدید نفرت کرتا ہے, بالکل پسند نہیں کرتا اس کو جو بہت زیادہ ناشکرا ہے, بہت زیادہ گناہ گار ہے. یعنی سود خور کو یہاں کیا کہا گیا؟ کفار ہے, وہ بہت بڑا ناشکرا ہے, بہت بڑا گناہ گار ہے, ظاہر ہے دوزخی ہے, اور اللہ نفرت کرتا ہے. لا یحب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ادھر دیکھیے, یہاں ایک خاص مطلب ہے عامل الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے سود چھوڑ دیا, سود کھانا چھوڑ دیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دے, آتَوُا الزَّکَاۃَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج ملال کا موقع نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو. وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ, جو پچھلا سود ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. یعنی اگر تم بدستور سود کھا رہے ہو اس کا مطلب تم صاحب ایمان نہیں ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر یہ سود کھانا نہ چھوڑیں, فَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو سن لو اللہ اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. یعنی یہ فوجداری جرم ہے, واجب القتل ہے, ان کے خلاف جنگ کی جائے گی. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اور تم نے توبہ کر لی, پہلے سودی کاروبار کرتے تھے, اب باز آ گئے, اب چھوڑ دیا, تو تمہیں راس المال لینے کا حق ہے. فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ, تو نہ تو تم اس پر ظلم کرو, اس سے سود کھاؤ, اور نہ تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہارا اصل سرمایہ ہی کھا گیا. وہ سود دینے کا بہانہ کیا, فائدہ دینے کا بہانہ کیا, اصل ہی کھا گیا. نہ تمہارے ساتھ ظلم ہو نہ تم لوگوں پر ظلم کرو. دیکھیں کتنی لا ضرر ولا ضرار حدیث میں آتا ہے. یعنی اللہ کیا چاہتا ہے؟ انصاف ہو, نہ ہم لوگوں پر ظلم کریں نہ ہم پر ظلم کیا جائے. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہے. ادھر دیکھیے, یہاں دو قسم کے لوگ ہو گئے جو آپ سے پیسے ادھار لے رہے ہیں. ایک امیر آدمی لے رہا ہے اپنے بزنس کو, تو تجارتی سود بھی حرام ہو گئے, اور ایک غریب آدمی اپنی ضرورت کے لیے لے رہا ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اس کو جو ہے تنگ دست ہے, غریب آدمی ہے, اس نے 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا, وہ کہہ رہا ہے کہ اگلے مہینے دے دوں گا, اگلی تنخواہ پر, چلو مہلت دے دو, کچھ اور مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اور اگر تم ویسے کہہ دو کوئی دینے کی ضرورت نہیں ہے, معاف کر دیا, تو پھر بخش دو, تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, جب ہر شخص کو جو ہے مارا جائے گا اور پورا اس کا بدلہ, توفا کلو نفس ما کسبت, جو کچھ اس نے کمایا جو ہے وہ پورا بدلہ دیا جائے گا. وہم لا یظلمون, اور ان سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اب یہ طویل ترین قرآن کی آیت آ رہی ہے قرض کے بارے میں, آیت دین کہتے ہیں 282. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ, تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم قرض کا باہمی معاملہ کرو ایک خاص وقت کے لیے تو لکھ لیا کرو. اب یہ جو حکم ہے فاکتبوہ, یہ فرض نہیں ہے, بہتر ہے کہ لکھ لیا جائے. ظاہر ہے کہ میں آپ سے 50 روپے لیتا ہوں تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے, لیکن اگر 10 لاکھ لیتا ہوں تو پھر لکھ لینے کی ضرورت ہے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, ہر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا, تو کوئی کاتب ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کاتب کو حکم دے رہا ہے کہ کاتب کو چاہیے کہ وہ تمہارے درمیان ٹھیک لکھے. 1 لاکھ لیا ہے تو 1 لاکھ لکھے, 10 لاکھ نہ لکھے اس کو. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ,
اور کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا تو لکھ کے دے خدا کے بندے، تو وہ نہیں کہہ سکتے. فَلْيَكْتُبْ، اس کو لکھنا چاہیے. اور وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس کے اوپر حق ہے، جس نے قرض لیا ہے وہ لکھوائے کہ میں نے ان سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں، لکھیے 1 لاکھ لکھیے، میں نے لیے ہیں. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس کو اپنے رب سے ڈرنا چاہیے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہیے نہ ہو. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور اگر کوئی نادان ہے اور ضعیف ہے اور وہ لکھوا نہیں سکتا تو اس کا ولی اس کو لکھوا دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 مردوں میں سے 2، یعنی مردوں میں سے 2 لوگوں کو گواہ بنا لو. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد آدمی گواہ نہیں ہیں، زبانی گواہ بھی ہو سکتے ہیں، تحریری گواہ بھی ہو سکتے ہیں.